3 طلاقیں اگر دے بھی دی ہیں تو یہ ایک کنسیڈر ہوگی. میں شیعہ سنی سے بالکل آپ کو آزاد ہو کر بتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ابتدائی دور کے اندر 3 طلاقوں کو ایک طلاق کنسیڈر کیا جاتا تھا. الٹیمیٹلی ایک وقت میں آپ نے 3 دفعہ دے بھی دی تو وہ ایک کنسیڈر ہوگی, پھر آپ دوبارہ دوسری طلاق دیں گے, پھر تیسری طلاق دیں گے. اس کے اندر نیگوسیشن ریکنسیلیشن آپس میں پیچ اپ کا جو ہے نا وہ چانس رہتا تھا, اور چانس ابھی بھی موجود ہے. لیکن چونکہ اب 2 قانون بن چکے ہیں, ایک شیعہ لا, ایک سنی لا. سنی لا کہتا ہے 3 دفعہ آپ نے بول دی طلاق تو طلاق ہو گئی. شیعہ لا کہتا ہے آپ نے 3 دفعہ بولی تو وہ ایک ہوگی. میں شیعہ نہیں ہوں قطن, لیکن اس کو مت سمجھیے گا, لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو نبی پاک کے دور میں ہوتا تھا. اینڈ فردر مور طلاق کے اندر انٹینشن نیت کا ہونا ضروری ہے, اور آپ کا ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے. اگر میں ہوش میں نہیں ہوں تو میں پراپرٹی خریدتے وقت ایگریمنٹ نہیں کر سکتا, نہ مجھے یہ کرنے دے گا, یہ تو ہوش میں ہی نہیں ہے. تو ایک بندہ ہوش و حواس میں نہیں ہے تو وہ ڈیورس کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بندے کے کن پٹی پہ بندوق ہے, لکھو طلاق, تو وہ کیا طلاق لاجیکلی ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا ہوگی, لیکن لا کہتا ہو جائے, سنی لا کہتا ہو جائے گی. میرے خیال سے کہ یہاں پر جو قرآن کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ طلاق جو ہے وہ ہوش و حواس میں ہوتی ہے.